نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب صد احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب علماء کرام، میں اختصار کے ساتھ جو مجھے کہا گیا کہ جامعہ اشرفیہ کے بارے میں کچھ تبصرات بیان کروں، اور جامعہ ہمارے لیے ایک تربیت گاہ، صدر گرامی دنیا کی ہر چیز تعاون اور اشتراک کی زنجیر میں بندھی ہوئی ہے، اگر ان میں ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو نظام کائنات درم برم ہو جائے۔ صدر گرامی اس گلستان ہستی میں جہاں پھول اور کانٹے کا اشتراک ناگزیر ہے، وہاں ایک مقصد کے حصول کے لیے ایک راہ کے مسافروں کا اشتراک ناگزیر ہے۔ انسانی تعلیم اور تربیت کے دو ہی ادارے ہیں، ایک والدین کا گہوارہ اور دوسرا مدرسہ۔ ابتدائی تعلیم اور تربیت کے ضامن والدین ہیں، درمیان اور آخری درجے میں ادارہ ہے۔ جب میں نومبر 1973 سکول سے فارغ ہو کر جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد درجہ اولا میں داخل ہوا تو میرے نزدیک زندگی میں ایک نیا انقلاب تھا۔ سکول اور ایک دینی مدرسہ کے ماحول اور تربیت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ سکول جہاں رسمی اور مربجہ تعلیم تو تھی، مگر اخلاقی اور روحانی تربیت کا فقدان تھا۔ استاد اور شاگرد کے مقدس رشتے میں وہ احترام قطعاً نہیں تھا جو ایک دینی مدرسہ کے طلباء اور اساتذہ کرام میں موجود ہے۔ الحمدللہ جامعہ کے اساتذہ کرام کی تربیت اور ماحول کے اثر نے زندگی کے حالات میں نمایاں تبدیلی پیدا کر دی۔ ایک وقت تھا کہ فرد نوازوں میں کوتاہی ہوتی تھی، مگر اساتذہ کرام کی روحانی تربیت سے آدھی رات بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا آسان ہو گیا۔ نہ فاقے ہوں پریشاں کن، نہ شاہی کی ہو تمنا، گر شب تاریک میں رونے کی لذت خدا دے دے۔ حضرات گرامی، یہ ایک تربیت ہی کا اثر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے جامعہ اشرفیہ کی سکوتوں کو اس بام عروج تک پہنچایا جس کے مقابل تخت سلیمانی، تخت سلطانی اور حکمرانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہونے والے علماء کرام میں جو خضوع اور خشوع اور بدیت فرمایا، یہ قابل قدر جامعہ کے کمالات کا مظہر ہے کہ جس کے فیضان نظر اور تربیت سے یہ سب کچھ ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام نے اس مرکزی نقطے کو کبھی فراموش نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کے عالمگیر پیغام یعنی اسلام نے متعین کیا، جس سے ہر وقت ذہن کی آنکھ کے سامنے رکھ کر تربیت فرمائی کہ کس طرح ایک امی استاد نے عرب کے لق و دق صحرا میں اونٹوں کے چرواہوں اور بدوؤں کو تعلیم دی، جس کی خوشبو سے مسام جان اب تک معطر چلے آ رہے ہیں۔ کھجوروں کے جھنڈ اور ریت کے مسند پر بینچوں، ڈیسکوں اور کرسیوں کے بغیر ایک مدرسہ کھولا جس میں فیض نظر اور فیض عمل سے تعلیم دی جاتی تھی۔ اس مدرسے کی تعلیم سے وہ فاتح اور جرنیل اٹھے جنہوں نے جہاں کشائی کے ساتھ ساتھ دل و دماغ فتح کر دیے۔ آج بھی ایسے دینی مدارس اس منبع نور سے روشنی لے کر ضیاء پاشی کر رہے ہیں۔ میں جامعہ اشرفیہ کی ان مدارس میں ایک سورج کی حیثیت سے جامعہ اشرفیہ کی حیثیت ان مدارس میں ایک سورج کی حیثیت ہے، کیونکہ تمام چاند تارے سورج سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ستمبر 1947 میں قیام پاکستان کے ایک ماہ بعد تقریباً یہ عظیم درسگاہ وقت کے غزالی اور زمانے کے ولی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی۔ یہ وہ بیج تھا جو ایک تناور درخت بن گیا جس کے پھل اور پھول اطراف عالم میں پھیل گئے۔ حضرات گرامی، یہ جامعہ کی اثر ہے کہ آج تحریک پاکستان کے حصول کے مقصد کے لیے انہی مدارس سے آبیاری ہو رہی ہے۔ میں اپنے اساتذہ کرام کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آج پتہ دیر قائم اور دائم رکھے، اور اسی طریقے سے جو اساتذہ کرام ہم سے جدا ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ ان سے بھی استدعا ہے کہ ہمارے حق میں اور علماء کرام کے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ یہاں سے فارغ ہونے والا ہر عالم ایک جامع مدرسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم اور دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔